بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر برلاس۔ السلام علیکم خواتین حضرات، حسب سابق حسب روایت اپنے عظیم وطن پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو۔ علی رضا الوی صاحب کیا خبریں؟ جی، آج فارن فنڈنگ کیس کی الیکشن کمیشن میں سنوائی تھی۔ اندر کیا ہوا وہ تو آپ کو پتہ ہے، ہم آپ کو بتاتے ہی ہیں، لیکن آج باہر نکل کے سینیٹر زاہد ANP کے جو ہیں زاہد خان اور پیپلز پارٹی کی سینیٹر ساحر کامران نے بڑی عجیب و غریب گفتگو کی۔ زاہد خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کتنا مجبور ہے، اس کا اندازہ آج ہوا کہ آج فیصل واوڈا کے کیس میں الیکشن کمیشن کے لوگ فیصل واوڈا کے وکیلوں کی منتیں کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ بتائیں وہ کیوں نہیں آئے۔ اور سینیٹر ساحر کامران نے کہا کہ فیصل واوڈا کو آج ہر صورت بذات خود پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ نہیں آئے، ان کے خلاف توہین کی کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آج سپریم کورٹ نے پھر کہہ دیا ہے کہ سینٹ انتخابات میں خفیہ ووٹنگ کا معاملہ جو ہے وہ اس کا فیصلہ پارلیمنٹ خود کرے۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کی ضمانت بھی منظور کر لی ہے، جبکہ نیب نے مریم نواز کو 2 مارچ کو صبح 11 بجے طلب کیا ہے، اس پہ بھی بات ہوگی۔ پھر وزیر آباد میں مریم نواز نے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آباد کے عوام سے کہا کہ ووٹ کی عزت چھین کر واپس لانے پر آپ کو مبارکباد دینے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ شکست ہر صوبے میں عمران خان کا مقدر بنی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ نے آٹا، بجلی اور گیس کے چوروں کا مقبرہ بنا کر انہیں دفن کر دیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا، اس کا بھی جائزہ لیں گے۔ پھر اوکھلا کے چند افسران کی منظور نظر جان سے پیاری راج دلاری ای گیس کمپنی، اس کو لائسنس دینے کے لیے آج ایک نام نہاد کھلی کارروائی ہوئی، جس کو اوپن ہیئرنگ کا نام دیا گیا۔ اس کھلی کارروائی کے اندر کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور سوشل میڈیا کا گھوڑا کافی بے لگام ہو چکا ہے، کچھ لوگ اسے قابو کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اس کی آزادیاں، اگر اس کو قابو کیا گیا تو انسانی آزادیاں ہیں جو ان پہ زد پڑے گی۔ ہونا کیا چاہیے، اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن مظہر برلاس صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ برلاس صاحب، آج فارن فنڈنگ کیس کی سنوائی تھی اور ان کو آج طلب کیا گیا ہوا تھا فیصل واوڈا کو۔ فیصل واوڈا طلب کرنے کے باوجود آج نہیں آئے، اور باہر نکل کے زاہد خان نے پھپتی کسی ANP والے نے، اس نے کہا کہ آج پتہ چل گیا ہے الیکشن کمیشن کتنا آزاد ہے اور حکمرانوں کے لیے یہ کتنا مجبور اور بے بس ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو سینیٹر زاہد خان کا موقف ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ عام کسی عدالت میں بھی آپ جائیں، یہ تو الیکشن کمیشن ہے، تو وہاں پر بھی 1 نہیں 2 نہیں 3 مواقع دیے جاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو اس حساب سے ان کو مواقع ملے ہوں گے PTI والوں کو، اور یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے ایک اور تاریخ لینے کی کوشش کی نہ پیش ہو کر، جی، آج وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سینٹ کا الیکشن گزر جائے۔ وہ ممبر جو ہے نا الطاف ابراہیم، ان کی سربراہی میں تو جو بینچ تھا وہ سنوائی کر رہا تھا، تو انہوں نے وجہ پوچھی کہ وہ کیوں نہیں آئے، تو انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے نظر ثانی کریں جی اپنے حکم پہ۔ 3 آج انہوں نے اعتراض کیے۔ ایک اعتراض یہ کیا کہ ذاتی حیثیت میں جو آپ نے طلب کیا ہے وہ آپ مہربانی کریں نظر ثانی کریں۔ دوسرا انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ جو جرمانہ آپ نے کیا وہ واپس کریں۔ تیسرا انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ سن نہیں سکتے۔ ان کے سارے اعتراض واپس کر کے مسترد کرتے ہوئے انہیں 10 مارچ کو پھر بنفس نفیس طلب کرنے کا حکم دیا الیکشن کمیشن۔ بالکل صحیح ہے، وہ وقت ان کو مل گیا نا، جی جی، جو وہ وقت چاہتے تھے وہ وقت ان کو مل گیا۔ انہوں نے سینٹ الیکشن لڑنا ہے فیصل واڈا نے، اور گورنمنٹ بھی چاہتی ہے سبکی سے بچنا جی کہ سینٹ الیکشن سے پہلے کچھ ایسا نہ ہو جائے، تو وہ ان کو ایک وقت مل گیا۔ البتہ اپوزیشن کے حلقوں کا یہ کہنا ضرور ہے جی کہ فارن فنڈنگ کیس میں بہت کچھ ہے، حکومت کہاں تک جائے گی، کہاں تک بچے گی، اور بالآخر PTI کو اس کا جو پھندا ہے وہ برداشت کرنا پڑے گا، یہ اپوزیشن کے لوگوں کا کہنا ہے۔ اور اکبر بابر نے خود جو مدعی ہیں وہ بھی اس بات پہ کہہ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک تو مجھے کیس تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا، حالانکہ میں فریق ہوں اور مجھے ڈاکومنٹس تک پہنچنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بالکل سارا کچھ جھوٹ ہے، یہ جو میڈیا پہ PTI کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا کوئی ڈیٹا، کوئی اپنا بینک ٹرانزیکشنز وغیرہ جو ہیں جمع نہیں کرائیں، تفصیلات نہیں کرائیں۔ انہوں نے کہا جو کچھ میں نے 3-4 بینکوں کا کروایا ہوا ہے صرف وہی کچھ ہے۔
گزارش یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن کو اگر ہم جانبدار کہہ بھی لیں تو وہ کسی حد تک ٹال سکتا ہے، بالآخر اسے اس کی سماعت کرنا پڑے گی، درست ہے، بالآخر اس معاملے کو دیکھنا پڑے گا، ایسے ہی اور اگر وہ پھر بھی آنکھیں چراتے ہیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان موجود ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بہت سے مقدمات دیکھ رہی ہیں، کوئی شاید چیز ان سے اوجھل نہیں، اور وہ ہر وقت جائزہ لیتے رہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ بالآخر پی ٹی آئی کو اس سے گزرنا پڑے گا۔ اگر ان کے ہاں کوئی چوری چکاری، ویسے تو ہماری سیاسی پارٹیوں نے سب نے فارن فنڈنگ لے رکھی ہے کسی نہ کسی انداز میں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کا جواب بھی ابھی آئے گا۔ جو الیکشن کمیشن نے 15 پارٹیوں سے تفصیلات مانگی تھیں، درست ہے، اس میں نون لیگ تو تفصیلات جمع کروا رہی ہے، کچھ ان کے شاید آئی ڈی کارڈز مس ہیں جنہوں نے 2012-13 میں فنڈنگ کی، تو وہ بھی تلاش کیے جا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جواب ہی دے دیا کہ ہمارے پاس تو کوئی ریکارڈ نہیں۔ جی ہاں، تو اسی طرح مولانا صاحب ہیں، تو 15 پارٹیوں کو بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے جب یہ حساب میں سے گزریں گی سیاسی پارٹیاں، تو بہت سی پارٹیاں نااہلی کی طرف جائیں گی، اور بشمول پی ٹی آئی، بشمول پی ٹی آئی یا نااہلی کی طرف جائے گی جی۔ جب اگر ان کے پاس چیزیں نہ آ سکیں، وہ ثبوت جو ہے جو اکبر ایس بابر نے دے رکھے ہیں یا جن کی بیس پر انہوں نے مقدمہ کر رکھا ہے، جی ہاں، اگر پی ٹی آئی اس کو غلط ثابت کرنے میں ناکام ہوتی ہے صحیح، تو سارا پھر نااہلی کی تلوار لٹکے گی۔ اور نااہلی کی تلوار میں پھر یہ ہے کہ یہ جتنی پارٹیاں بھی نااہل ہوں، اس میں یہ ہے کہ ان کے عہدیدار پارٹیوں کے، ان کے سینیٹرز، ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز، وہ سارے نااہل ہو جائیں گے۔ صحیح ہے، اور پھر یہ پتہ نہیں نااہلی 5 سال کی ہو، 10 سال کی ہو۔ تو اگر ان کو 10 سال کی نااہلی مل جاتی ہے تو گویا جیسے ایوب خان دور میں ایک ایبڈو ہوا تھا، تو اسی طرز کا سیاستدانوں کو نشانہ بننا پڑے گا۔ اور ایک بڑا عجیب اور خوفناک قسم کا سینیریو ہوگا جمہوریت کے لیے یا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یا نام نہاد جمہوریت کے لیے، جو بھی کہہ لیں۔ اس کا مطلب ہے یہ تو تیا پانچا ہی ہو جائے گا، 15-16 پولیٹیکل پارٹیز اگر ہو گئیں بین، تو تصویر کیا عجیب و غریب نہیں ہو جائے گی اس ملک کی؟ بالکل عجیب و غریب، ویسے تو انہوں نے خود ہی عجیب و غریب بنا دی ہے۔ علوی صاحب، جمہوریت کے نام پہ یہ لوگ ووٹ لیتے ہیں، ساری سیاسی پارٹیاں، اور جمہور کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ 70 سالوں سے یہ لارے وعدے اور جھوٹی باتوں پر زندہ ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور 70 سالوں میں انہوں نے غریب عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مظہر اللہ صاحب، پاکستان اگر کا انہوں نے غریب لوگوں پہلے کے سے لیے تنگ ہوا ہے۔ کچھ کیا ہوتا تو یقیناً اتنے برے حالات سے ان کو دوچار نہ ہونا پڑتا، اور لوگوں کی امیدوں کا مرکز ہوتے، لوگوں کے اعتماد کو اگر پورا انہوں نے ہر بندہ ہی امید بن کے آیا نا، بھٹو صاحب بھی امید بن کے آئے، وہ پوری نہیں کر سکے، سارے نواز شریف امید بن کے آئے جی، انہوں نے سب کچھ نہیں کیا، سب عمران نے خان صاحب وعدے امید بن کے کیے، آئے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، سب نے وعدے سب نے وعدے کیے، کیے اور کسی نے جھوٹ پورے بولا نہیں قوم کے کیے، ساتھ، اور اپنے اور وقت۔ اقتدار میں آ کر وعدوں سے مکر گئے۔ اگلی خبر کی طرح میں مجھے بڑھنا چاہیے کہ سپریم کورٹ نے آج پھر کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ جو خفیہ بیلٹنگ کروانی ہے یا اوپن کروانی ہے، جو بھی ہے نا، مہربانی کریں اپنے کپڑے اپنے گھر میں دھوئیں، ادھر نہ آ جائیں، یہ پارلیمنٹ کا کام ہے۔ چلے، یہ اچھا کیا سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کی طرف رخ موڑ دیا۔ تو اب حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا کہ وہ الیکشن سے پہلے تو اس پہ عمل کر نہیں سکتی۔ اب سینٹ الیکشن خفیہ ہوگا، اور خفیہ الیکشن کے نتائج کئی لوگوں کو بھگتنا پڑیں گے، اپسیٹ ہوں گے بہت سے۔ تو ترمیم تو اب الیکشن کے بعد ہی ہو سکے میں تو گی۔ سادہ سا آدمی ہوں، مظہر برلاس جیسا دانشور بٹوین دا لائنز، بین السطور کہنا کیا چاہتا ہے؟ کس کس کو بھگتنا پڑے گا؟ دیکھیے، عمران خان صاحب پشاور گئے تھے، وزیر اعظم ہیں، تو وہاں سے 12-14 ممبران غائب تھے، وہ نہیں گئے۔ اب ان سے کسی نے پوچھا، اور اس میں خاص طور پر ہزارہ ڈویژن کے لوگ جو تھے وہ نہیں گئے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ سینٹ انتخابات میں ہزارہ ڈویژن کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور خاص طور پر ان کو امید یہ تھی کہ جو
اصغر خان کے صاحبزادے ہیں علی اصغر، تو علی اصغر کو سینٹ کا ٹکٹ مل جائے گا، ہزارہ ڈویژن والوں کا یہ خیال تھا۔ تو انہوں نے پارٹی بھی پی ٹی آئی میں ضم کر رکھی ہے، لیکن ان کو ٹکٹ جاری نہیں کیا گیا، اگرچہ ان کی اہلیہ ملیحہ علی اصغر جو ہیں وہ شاید ایم پی اے ہیں، مگر ہزارے وال پورے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہزارہ سے زیادتی ہوئی ہے۔ جو لوگ ہمارے خیبر پختونخوا کو سمجھتے ہیں، یہ صوبہ بھی پنجاب کی طرح 3 حصوں میں تقسیم ہے، بٹا ہوا ہے۔ ایک ہزارہ ریجن ہے، ایک یہ سینٹرل ریجن ہے جو سوابی مردان پشاور ہے، چارسدہ، اور ایک ریجن جو ہے وہ یہ جو جنوبی اضلاع ہیں بنو کوہاٹ، ڈی آئی خان۔ جی ہاں، جیسے کل ہم نے پنجاب کے حوالے سے بات کی تھی تینوں گروپوں۔ تو اب یہ ہے کہ وہ جو ایک حصہ ہے ہزارہ ڈویژن، وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں تو سینٹ کے ٹکٹ دیے ہی نہیں گئے، ہزارہ میں کسی کو تو نظر انداز کیا گیا، تو ایک تو وہاں پہ مسئلہ بنے گا حکومت کے لیے۔ صحیح ہے۔ پھر وہاں دیکھیے چیف منسٹر سے ناراضگی ہیں کئی وزراء کی، کئی وزراء کو نکالا گیا محض ملاقاتوں پہ، کئی وزراء کو کرپشن کا الزام دے کر نکالا گیا، تو کئی وزراء کو سیاسی اختلافات کا خمیازہ بھگتنا پڑا، تو ان کے اختلافات بھی چل رہے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں نون لیگ کے بھی مسائل ہیں، حکومت کے بھی مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حکومت کو مسائل ہیں قومی اسمبلی کی سطح پر، اور نون لیگ کو مسائل ہیں صوبائی اسمبلی کی سطح پر۔ صحیح ہے۔ ایک پورا گروپ جو ہے صوبائی اسمبلی میں وہ نون لیگ کا باغی ہوا ہے، اور قومی اسمبلی میں بھی ایسا ہے کہ بہت سے ایم این ایز جو ہیں شاید وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں، حفیظ شیخ کو نہ دیں، جن کا حکومتی پارٹی سے تعلق ہے۔ ابھی دیکھیے میں آ رہا تھا تو ایسے میری پتہ نہیں نظر سے کوئی خبر گزری کہ سندھ سے پی ٹی آئی نے جو سینٹ کا ٹکٹ دیا تھا ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر انجینئر سیف اللہ بڑو کو، ان کو نیب نے طلب کر لیا ہے، اور ان پر کرپشن کے الزامات ہیں، اور انہوں نے یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ انہوں نے آصف علی زرداری اور فریال تارپور کے ساتھ مل کر کوئی کرپشن کی ہے، اور لاڑکانہ سے ان کا تعلق ہے، تو اس طرح کی خبریں دیکھی ہیں۔ اب پتہ نہیں اس میں صداقت کیا ہے، دیکھیے وہ تو جب کیس ہوگا وہ پیش ہوں گے تو نیب کے کیس تو بڑے لمبے بھی ہو جاتے ہیں صحیح۔ بہر خلاصہ یہ ہے کہ اپسیٹ ہوگا اور غیر متوقع نتائج آئیں گے ہر حوالے سے سینٹ کے انتخابات میں۔ بہت سے غیر متوقع نتائج آئیں گے، ہاں جی، اور اس پہ ابھی یہ دیکھیے یہ جو خفیہ ووٹنگ ہے نا، اس کا فائدہ اگرچہ وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپوزیشن چیخے گی، روئے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو فائدہ زیادہ ہوگا، اپوزیشن اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو، پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ فائدہ۔ پیپلز پارٹی ہر حوالے سے فائدے میں رہے۔ حمزہ شہباز کی ضمانت جو منظور ہو گئی ہے اس پہ کیا کہتے ہیں؟ جی ان کی بیل گرانٹ ہوئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا کیس ختم ہو گیا، کیس چلتا رہے گا۔ وہ چونکہ ان کی کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بعض کیسز میں بڑا لینتھی پروسیس ہو جاتا ہے، تو ابھی بھی کورٹ نے کہا کہ شاید اس کی تحقیقات میں 10 سے 12 ماہ اور لگ جائیں تو ان کو بیل دی جاتی ہے۔ تو ضمانت ان کی ہو گئی ہے، لیکن کیس وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ ضمانتیں اور لوگوں کی بھی ہونے جا رہی ہیں، ضمانت حمزہ شہباز کے والد کی بھی ہونے جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ضمانت پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی بھی ہونے جا رہی ہے، ضمانتیں ہوں گی اور لوگوں کی بھی، اور کیوں ہو رہی ہیں، اور حکومت اور کسی کے درمیان کیا پھڈا ہے یہ بھی ہم بتائیں گے۔ جی ہاں، یہ دیکھیے بہت زبردست خبر آ گئی ہے کہ بہت سارے لوگ جو سلاخوں کے پیچھے تھے باہر آنے والے ہیں، تازہ ہوا کے جھونکے میں وہ سانس لیں گے، لیکن کیوں آنے والے ہیں یہ بعد میں بتائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले बात ये हो रही थी कि सेनेट के इंतखाबात भी सर पे आ गए हैं और मामला भी जो है वो खुफिया बैलेटिंग की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ पंछी जो जेलों में थे वो भी उड़ रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ उनके कफस के दरवाजे खोले जा रहे हैं। मज़हर बल्ला साहब आप कुछ बता रहे थे, और साथ ये भी बता दें मरीम नवाज़ को तलब कर लिया गया है 2 मार्च को। जी ना, हाँ जी, मरीम नवाज़ को जी बिल्कुल तलब किया है नैब ने। मरीम नवाज़ ज़मानत पर हैं। अच्छा, एक मज़े की आपको बात बताऊं, ये जो खुफिया बैलेटिंग की तरफ मामला गया है और मामलात ये जो खुल गए हैं फॉरेन फंडिंग के और चीज़ें, ये आप अहाता करना या हमारे नाज़रीन पे हम छोड़ देते हैं। मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर जाना चाहती थी, कोई सर्जरी का उनका इशू था जी, तो किसी से कहलवाया। हम चूँकि अब नाम नहीं लेते, फिर हमारे सियासतदान नाम लेते हैं, हम नहीं लेते। जी 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 बिल्कुल। किसी से ने कहा तो वज़ीर आज़म से कहा कि आप काबीना में ये फ़ैसला करें और ECL से इनका नाम हटा दें। तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा सॉरी, अकड़ गए। अच्छा, अब वो जो सॉरी कहा वो पता नहीं किसको कहा, उसका खमियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा। सर बल्ला साहब वज़ीर आज़म इतने ताकतवर हैं कि वो सॉरी कह सकते हैं? हाँ, उन्होंने सॉरी किया है, जो उन्होंने कहा इसको नहीं बाहर जाने देना। अच्छा, हाँ, किसी ने कहा था, किसी शरीफ आदमी ने, कि जनाब इसको जाने दें और ये जाना चाहती है तो आप कैबिनेट की मीटिंग में ये फ़ैसला करें और ECL से नाम हटाना हटा दें ताकि ये चली जाए। उसने खुद ख्वाहिश का जाहिर की है कि मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, हम नहीं नाम हटाएंगे, हम नहीं जाने देंगे। पहले नवाज शरीफ साहब गए, फलाना गया, तो अब इसको नहीं जाने देंगे। चल ठीक है जी, ना जाने दें। अगली खबर की तरफ बढ़ना है जनाब। आज आपको पता है कि ओगरा के मामले पे आज पब्लिक हियरिंग का एक नोटिस जारी किया गया था कि खुली सुनवाई है, आवाम खुल के आएँ, उनको कोई अगर एतराज़ है 3 जगहों पे हमने लाइसेंस देने हैं। ओगरा वालों ने कहा था गैस कंपनी को, तो जिस को कोई भी एतराज़ है वो आ जाए और आके बात करे इस फोरम पे। तो आज एक पब्लिक हियरिंग के हवाले से एक सुनवाई थी, वहाँ क्या हुआ, अंदर की कहानी क्या है, और वहाँ एक मारूफ कानूनदान औरंगज़ेब चौधरी जो है वो पेश हुए, उनसे सुनते हैं कि अंदर की कहानी क्या है। जनाब औरंगज़ेब चौधरी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी थैंक यू। चौधरी साहब, आज क्या हुआ? सुना है वहाँ बड़ा कुछ साफ शफाफ किस्म का काम हो रहा था। बड़ा कुछ ये था कि हमने बिस्मिल्लाह कह के शुरू किया अभी काम जी। तो सबसे पहले तो जो एप्लीकेंट्स थे गैस, जी, उनके 4 बंदे थे, एक बैरिस्टर साहब थे, 2 डायरेक्टर थे, एक और 4 बंदे थे। उन्होंने अपनी पहले सारा दिखाया कि दिखाएं इनको, टीवी जो लगाया था अंदर उस पे कि क्या क्या हमने बनाया, क्या क्या कर रहे। सही। वो 2-4 सवाल चेयरमैन साहब ने उनसे पूछे। ठीक है। क्योंकि वो बाहर से होके आए थे, उन्हें काफी कुछ पता था इस बारे में, तो थोड़ा बहुत उन्होंने जवाब उसका दिया। ठीक है। उन सारी बात है कि सारी पब्लिक में से सवाए मेरे कोई बंदा नहीं। अच्छा, कोई भी बंदा नहीं था, एतराज करने वाले सिर्फ आप वाहिद थे? वाहिद मैं था। अच्छा। और मेरे पीछे पे सारी टीम पड़ गई, हो जो गैस वाले। उन्होंने चौधरी साहब, मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी ये आपके केसेस चल रहे हैं चौधरी साहब। हाँ जी, बरला साहब का सवाल सुने। जी चौधरी साहब, उन्होंने कहा होगा कि ये वकील साहब इधर किधर आ गए, ये तो अदालतों में जाते हैं, इधर किधर हमारी चोरी जो है। नहीं, उन्होंने पहला सवाल ये कि ये क्यों आए, ये क्यों आए। अच्छा, फिर कोई भी आए, आपने पब्लिक को कॉल की है, ठीक है, मैं आया हूँ, मैं सिटीजन पाकिस्तान, सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा राइट है। मैंने कहा अगर इतराज है आपको तो 2012 सुप्रीम कोर्ट देख लें क्या कहती है। एक जजमेंट में उन्होंने इस्लामाबाद की शहरी की जजमेंट थी और उसमें चेयरमैन ओगरा को फारिग कर दिया था। आगे लंबी स्टोरी थी, क्या क्या हुआ। सही है। तो फिर वो कहते जी आप आपस में उलझे ना। चेयरमैन साहब ने कहा भी आप उनसे क्यों उलझ रहे हैं। अच्छा, ई गैस वाले आप पे जुड़ गए। हाँ, आप क्यों आए हो? गुस्से हो गए। कहते आप क्यों आए हो। अच्छा, पहली बात तो एक अखबार में खबर दे दी छोटी सी, जो मुझ तक भी बड़ी मुश्किल से पहुंची इतला, पब्लिक को पूरी बुलाया हुआ था। पहला एतराज ये था कि ये लीगल तरीके से आए हैं कि नहीं।
₹500 جمع کرائے, فارم جمع کرایا, انہوں نے کہا جی انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. اس کے باوجود بھی ان کی تسلی نہیں ہوئی کہ یہ کیوں آ گئے. یعنی ون سائڈ ساری گیم چلتی تو ٹھیک تھا. تو اس طرح جب ان کو پتا ہے کہ جو ہماری جو کرپشن ہے اس کو بتانے کے لیے آئے, انہوں نے کہا جی کہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کچھ اور ہے, ان کو بتا تصدیق کر کے ایک اور دیکھ. بھائی حد ہوگی, سارے پبلک ڈاکومنٹس ہیں, ہر بندہ دیکھ سکتا ڈاکومنٹس کیا ہے. آپ کے اعتراضات سنے گئے یا نہیں یہ بتائیں ضرور, کیونکہ ٹی وی کے پروگرام میں ذرا وقت کم ہوتا ہے. یہ دو میرے پاس بکلیٹ سی چھپی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, اس میں سارے لیٹر بوگس ان کے لگے ہوئے تھے, فیک لیٹر. جب وہ کھلی میں کہا اگر میں پڑھوں گا 2 گھنٹے لگیں گے, آپ اس کو پڑھ لیں, اس کا جواب دیں مجھے. یہ ایلیگیشن ہے. آپ کی ایلیگیشن کو انہوں نے ٹیک اوور کیا؟ نہ بالکل نہیں, ضرورت ہی نہیں سمجھی. اتنی بندہ محنت کرتا ہے, چیزیں کلیکٹ کرتا ہے, اس کا جواب دیں. اچھا ہمیں یہ تو پتا ہے, ایک منٹ اورنگزیب چوہی صاحب, ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اوگرا کے کچھ افسر بہت ہی مجبور ہیں, انہیں بہت ہی محبت بہت ہی پیار آیا ہوا ہے ای گیس کمپنی پہ. کیوں آیا ہوا ہے یہ تو نیب والے جانے یا ایف آئی اے والے جانے یا انویسٹیگیشن کرنے والے جانے. لیکن نئے جو چیئرمین مسرور خان آئے ہیں, آپ کو وہ کیا لگا کہ پرانے کھلاڑیوں نے انہیں بھی اپنے کھیل میں لگا لیے ہے یا وہ کچھ بیلنس تھے؟ انہیں پتا چل جائے گا کہ پیچھے کھلاڑی کتنے ہیں. ایک کھلانے والے سارے بیٹھے ہیں, ابھی تو نئے ہیں. اچھا, پہلی دفعہ وہ آگے انہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی ہے. تو سوال یہ ہے کہ جتنی کرپشن اس میں ہے, جو اراؤنڈ 400 ملین روپیز وہ انہوں نے ڈاپ کیے ہوئے ہیں. اب کہتے ہیں پی پی ایل سے ہم صلاح کر لیں گے, کورٹ سے کیس واپس لے لیں گے. میں نے کہا جب آپ لیں گے تو پھر دکھائیں گے آپ کو. ایسے ہیئرنگ نہیں ہوتی. ایک بندہ ایک آیا ہے, ایک ہی بندہ ہے, آپ اس کے پیچھے سارے پڑ جاؤ, کہ یہ نہ بولے بیچ میں. پی پی ایل والوں کا کیا کردار تھا اس میں؟ پوری بات بھی پوری نہ سنو نا. میں اتنی دور سے اس لیے گیا ہوں کہ کوئی شاید پبلک کا بندہ ہوگا, بٹ ناٹ ایٹ آل. سوائے میرے کوئی بندہ نہیں تھا, کسی کو اطلاع ہی نہیں ہوئی. یعنی یہ ایک جعلی قسم کی اوپن ہیئرنگ تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, اور جو گیا ہے اس کو سنا ہی نہیں گیا. تو آپ کا مطالبہ کیا ہے الٹیمیٹ؟ میری گزارش یہ ہے جی برلاس صاحب کہ چودھری صاحب کو اگلے ہفتے اس پروگرام میں بلائیں. ٹھیک ہے. جو چیزیں یہ وہاں نہیں پڑھ سکے یا انہوں نے نہیں سنی, وہ بڑے آکڑ خان تھے, جی تو یہاں سنا دیں. صحیح ہے, قوم کو سنا دیں چودھری صاحب کہ یہ بددیانتی ہے, یہ بدعنوانی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میری ایک تجویز ہے, نہیں اچھی تجویز ہے, اور اس کو ہم بالکل پذیرائی دیتے ہیں جی کہ اس کو چوہی صاحب کو ہم تکلیف دیں گے, نیکسٹ ویک میں یہاں تشریف لائیں. اور چوہی صاحب ون لائنر میں ایک مطالبہ بتا دیں کہ اب یہ سارا پروسیس جو بالکل ایک انلیگل ہو رہا ہے, قوم کی دولت لوٹی گئی ہے, اس کو پرواہ کوئی نہیں ہے, عدالت میں کیس ہے, اس کو عدالت سے چھپایا جا رہا ہے اور جعل سازی کی جا رہی ہے, عدالت سے دھوکہ کیا جا رہا ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ ملی بھگت سب کی ہے, سب ملے ہوئے ہیں. اچھا, بالکل اوپن ہوگی بات کہ سب ملے ہوئے آپس میں. ایک کورٹ سے ڈائریکشن لے کے آتے 1 مہینے میں لائسنس ایشو کر دو. دوسری کا نہیں بتاتے کہ ہم نے 400 ملین کا جو فراڈ کیا, پیمنٹ روکی ہے, وہ کہتے ہیں کمپنی کو وائنڈ اپ کر دو. تو آپس میں سیٹل کریں گے تو کیا مطلب ہے, لین دین کر کے میتھڈ سیٹل کر لیں گے. صحیح. اورنگزیب چودھری صاحب, معروف قانوندان اور سینئر ایڈوکیٹ, جناب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مظہر برلاس صاحب, اب آپ ہی بتائیں کہ یہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے؟ سبحان اللہ. علوی صاحب, کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سے ادارے ایسے ہیں جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں. پتہ نہیں وہ کیوں بنائے گئے ہیں, کن لوگوں کو. ایک تو میرا خیال نوازنے کے لیے یہ ادارے بنائے جاتے ہیں. صحیح ہے. جیسا کہ آج کل آپ کو پتہ ہے, یہ سوشل میڈیا سے ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ فلاں کی بہن کو فلاں جگہ پہ لگا دیا, فلاں کی بیٹی کو فلاں جگہ پہ لگا دیا, جی جی, فلاں کے سالے کو فلاں جگہ پہ لگا دیا. جی جی. تو میرا خیال ہے یہ ادارے شاید نوازنے کے لیے ہیں, چونکہ قوم کو تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. جیسے یہ اوگرا ہے اور اس طرح کے ہے, جیسے یہ ایک ادارہ انرکان تھا, ایک نیشنل سرونگ فلاں ہے, ایک نیشنل فلانا ہے, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں. درست. بھی میں آج ہمارے ملک کے ایک بڑے ماہر ہیں معیشت کے, کیسر بنگالی, ان کی باتیں سن رہا تھا. تو کیسر بنگالی صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے, ایک تو یہ ادارے بند ہونے چاہیے, قوم کو ان کا کوئی فائدہ نہیں. دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہمارے سٹور ہیں وہاں بلیوں اور کتوں کی خوراکیں جو ہیں وہ
امپورٹ ہو رہی ہیں تو ہمیں ایسی امپورٹس پر پابندی لگانی چاہیے جو غیر ضروری ہیں. اب کتے اور بلیوں کے شیمپوز بھی آ گئے ہیں جی، فلاں ملک کا شیمپو ہے فلاں کا، تو ہمیں ایسی امپورٹس پہ پابندی. لیکن لگائے کون؟ کیسر بنگالی صاحب تو سادہ آدمی ہیں، وہ بھائی یہ جو فیشنی کتے رکھے ہوئے ہیں یا بلیاں یا میں نے اور علی رضا علوی نے نہیں رکھے ہوئے، ظاہر ہے یہ اس ملک کی اشرافیہ نے رکھے ہوئے اشرافیہ ہیں. کا معاملہ ہے. اور اس ملک کی اشرافیہ ہی وہ خوراکیں کھلاتی ہے. اور ایک ایسا ملک جس میں غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا رہا ہے، کچھ شاید وہ بھی نہ کھا رہے ہوں، کوئی شک نہیں. تو یہاں کتوں اور بلیوں کے لیے باہر سے خوراکیں ایک آتی ہیں. واضح ملک کی ایک واضح میجورٹی واقعی روٹی نہیں کھا سکتی، بیمار پڑ جائیں دوائی نہیں لے سکتے، مرتے مرتے گھروں میں مر جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس نہیں جا سکتے کہ پیسہ کہاں سے لائیں، دوائی کہاں سے لیں. آپ کی آدھی آبادی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے ایسے ہی. اور آپ کے حکمرانوں کو خیال ہی کوئی نہیں. یہ اس طرح کا یہ اگرا کا کیا فائدہ؟ مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ اس بلا کا کیا فائدہ ہے نا کہ ہر 15ویں دن کہی دیتی ہے پیٹرول اتنا مہنگا کر دیں، گیس اتنی مہنگی کر دیں. پھر آپ پیٹرولیم منسٹری ختم کریں. منسٹری بھی رکھی ہوئی ہے، یہ بھی ادارہ بنایا ہوا ہے. بھئی یہ کیوں بنایا ہے؟ اسی طرح ہر منسٹری میں 10 20 ادارے ہیں جو نوازنے کے لیے. بالکل ایسا. فلاں کون ہے جی؟ فلاں جی وہ اس کا رشتہ دار، اس کا سربراہ ہے، کتنی تنخواہ ہے؟ 25 لاکھ. فلاں ہے جی وہ کدھر ہے جی؟ اس کی 28 لاکھ تنخواہ ہے. پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا اسی سلسلے میں یہ جو منسٹری ہے پیٹرولیم اور گیس، اسی میں ایک کوئی ایم ڈی صاحب بنے کسی ایک شعبے میں، تو ان کی تنخواہ پتہ نہیں 69 لاکھ تھی کہ 68 لاکھ تھی. آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، خدا جانے یہ اتنی تنخواہ کیا کرتے ایسے کر رہے ہیں ایسے. اور یہ جو ہم نے پرسوں یہ اور وزیر اعظم کی تنخواہ 2 لاکھ ہے جو وہ بتاتے ہیں. ہاں ایسے ایسے. اور یہ ہم نے یہ جو 2-3 دن پہلے پروگرام کیا اور بتایا کہ ہائی کورٹ میں کیس ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اسے چھپا کے ایک اس میں پڑا ہوا کیس پینڈنگ کا، اور اس سے ہی آرڈر کروایا مہینے کے اندر اندر ان کو دے دو. اس کے بعد اوگرا کے کرتا دھرتا لوگوں نے مینج کروایا ایک اور ٹی وی چینل پہ ہمارے پروگرام کے جواب میں ایک پروگرام ہمارے ہی ایک دوست سے. گزارش یہ ہے اور 40 کروڑ کے فگر کی بجائے کہا کہ فلیئر گیس جو ہے ایسے ضائع ہو رہی ہے، 40 ارب کا فائدہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا. علی رضا علوی صاحب گزارش ہے کوئی پروگرام کر لے، کوئی زمیمیں چھاپ لے. کرپشن تو کرپشن ہے نا. بالکل ایسے. جو لوٹ مار ہے وہ لوٹ مار ہے. اور ان کو شرم نہیں آتی ان افسران کو کہ اگر آپ یہاں لوٹ مار کر رہے ہیں، یہاں بچ بھی گئے فرض کریں، ویسے تو بچنے کے امکانات نہیں ہیں جی انشاءاللہ، لیکن آپ بچ بھی گئے تو یار ایک ذات اللہ کی ہے، آپ نے اس کو بھی حساب دینا ہے، خدا کو تو جواب دینا. ہم دونوں تو یہاں جب بیٹھتے ہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کے بیٹھتے ہیں. بالکل مظہر برلا صاحب، قبر میں جواب دینا ہے اپنی ایک ایک بات کا. بالکل. ہم کبھی بھی ہم نے اپنے ملک کے خلاف بات نہیں کی. ہمیں اپنے ملک کا درد ہے جب اس کا خزانہ اس طرح کے افسران لوٹتے ہیں ملی بھگت سے. ہاں جی. جیسے یہ چودھری اورنگزیب صاحب فرما رہے تھے نا کہ سارے ملے ہوئے ہیں، تو یہ جو پوری کی پوری چین بدعنوانوں کی جمع ہو جاتی ہے، ہم تو اس کے خلاف آواز اور ان کے اٹھاتے خلاف ہیں. کھڑے ہیں جی، بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہیں. کوئی کتنا طاقتور ہے ہم اس کا اندازہ نہیں لگاتے، کیونکہ ہمارا جو خدا ہے وہ سب سے بڑا طاقتور ہے اور ہمیں اس کو جواب دینا ہے. بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے اوگرا کی بات ہو رہی تھی اور اوگرا کی مہربانیوں کی بات ہو رہی تھی، اور اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. مریم نواز آج بڑا گرجیں برسیں وزیر آباد گئی ہوئی تھیں اور اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہی تھی، ان کے حوصلے بڑھا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ دھونس جبر اور دھاندلی کے باوجود نواز شریف کے بیانیے کی جنگ لڑی ہے آپ لوگوں نے. اور انہوں نے کہا کہ وزیر آباد کی مسلم لیگ کی الیکشن ٹیم جو ہے اس کو مبارکباد دینے کے لیے آئی ہوں. او جی جنگ کیا لڑنی ہے، ان کا بیانیہ تو فیل ہو چکا ہے. گزارش یہ ہے کہ یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے ملک میں ایک ایک سیٹ پر جاگیرداری ہے نظام.
وہ کبھی آپ جیتیں گے کبھی میں جیتوں گا، تیسرا بندہ آنے دیں۔ شوکت منظور چیمہ صاحب ایک عرصے سے جیت رہے ہیں، اچھا اتفاق سے ان کی پارٹی نون لیگ ہے، اچھا بیچ میں پیپلز پارٹی کے جاز سما بھی جیتے تھے، تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک خاندانی سیٹیں ہیں، درست ہے۔ تو وہ خاندانی سیٹ، حالانکہ ان کے خاندان میں بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے بھی ہیں یہ جو جیتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا یہ ان کے خاندان کا ایک آدمی ہے مبشر وڑائچ، انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی ہمارے ٹھیک ہے ہم پی ٹی آئی کے تھے لیکن یہ چونکہ خاتون ہماری ہے، ہماری رشتہ داری ہے، ہماری برادری کی ہے، ہم نے اس کو ووٹ دیا ہے، بیگم طلعت کو، طلعت محمود چیمہ کو۔ صحیح ہے۔ تو یہ تو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا، بھئی لیکن برادری، انہوں نے اب یہ یہ مریم نواز صاحبہ جو کہتی ہیں جہاں جیت جاتی ہیں وہاں جی آپ نے نواز شریف کا بڑا ساتھ دیا، ووٹ کی عزت، جہاں ہار جاتی ہیں کیا مریم نواز صاحبہ یہ جواب دے گی جو انہوں نے پریشر ڈالا تھا وہ ڈسکے والی خاتون پہ کہ الیکشن لڑے، الیکشن ان کا بھائی ٹھیک ہے وہ جو بھی منشیات کے مقدمات تھے، اس کا جو نوشین افتخار ہے ڈسکا والی، ان کی شادی ایک دیندار گھرانے میں ہوئی، وہ آدمی وہیں کا ان کے گاؤں کا ہے، وہ لڑا کہ آپ نے سیاست میں نہیں جانا، صحیح ہے۔ لیکن ادھر سے نون لیگیوں کا پمپ تھا کہ سیاست میں جانا ہے، اس کا گھر ٹوٹ گیا، بچے ٹھیک ہے اس کو مل گئے نوشین افتخار کو، لیکن ایک خاندان کو بریک کرنا کیا ایک سیاست کی نظر، میں سمجھتا ہوں یہ اس خاتون نے بھی اپنے ساتھ زیادتی کی۔ صحیح، چلیں یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے جس سے قوم کو فرق پڑا، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عمران خان نے قوم شکست کے یہ بعد ہے ساری سیاسی پارٹیاں، دستہ میں ڈاکہ ڈالا عمران خان علی رضا علوی صاحب، یہ ساری سیاسی پارٹیاں جہاں جیت جائیں وہاں بہت اچھا الیکشن ہوا ہے، جہاں ہار جائیں وہاں دھاندلی ہوئی، یہ ہمارا مجموعی کلچر بن گیا قوم کا، ہماری سوچ بن گئی ہے۔ صحیح ہے۔ جہاں ہم جیت جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں جی الیکشن بہت اچھا ہوا ہے، لوگوں نے بڑا زبردست ووٹ ڈالا ہے، لوگوں نے ہمارے نظریے کو پوجا ہے، جہاں ہار جاتے ہیں وہاں ہم کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے، دھونس ہو گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ووٹ کی عزت آپ نے چھین کے بحال کی ہے۔ او بھائی ووٹ کی عزت اس وقت کدھر تھی جب ماڈل ٹاؤن میں آپ بندے شہید کر رہے تھے، وہ تو آپ کی بغل میں کھڑے ہوتے ہیں، ماڈل ٹاؤن سانے ماڈل ٹاؤن کے سارے قاتل آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، مریم بی بی آپ میں جرت ہے تو ان یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھیں اور کہیں کہ ہمارے بندوں نے غلط کیا تھا، جواب دیں نا۔ ان کو جواب دیں، لیکن وہ بھی یہ بھی کہتی ہیں کہ اور اگر شہباز شریف صاحب اتنے ہی اچھے وزیر اعلیٰ تھے تو اتنے قبضے لاہور میں کیسے ہو گئے تھے؟ ویسے مزے بلا صاحب میں اگلے دن بھی سوچ رہا تھا پروگرام کے باہر، بعد میں سوچ رہا تھا کہ جتنا ثانیہ ماڈل ٹاؤن والا مقدمہ آپ اس فورم پہ لڑتے ہیں نا، اتنا تو طاہر القادری صاحب بھی نہیں لڑ رہے آج کل، ویری آنیسٹلی اسپیکنگ، وہ بھی چپ کر کے باہر چلے گئے ہیں۔ انسانیت کے ناطے لڑتا ہوں، میرا یقین کریں وہ جو مقتولین کے ورثہ ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں۔ صحیح ہے۔ میں کہتا ہوں اس ملک میں ایک قتل ہوا، جیسے ایک اور مثال لیں یار، وہ جو ہری پور کا ڈرائیور تھا ایمبولینس والا، ہمارے کوئی اس سے واقفیت تھی؟ کوئی نہیں، کوئی عزیزداری تھی؟ کچھ نہیں، ہم نے ایک کمشنر کے خلاف لڑے، بالکل لڑے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا جی زیادتی ہم ہوئی نے ہے، آواز حق تو بلند کی، حالانکہ اس کمرشل کا کچھ نہیں بگڑا، ہم آواز حق لیکن ہم نے بلند کرتے رہیں گے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس لیے سانے ماڈل ٹاؤن کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کے سارے قاتلین تو آپ کی بغلوں میں ہوتے ہیں، آپ اصل کے میں ہم دائیں یہ بائیں چاہتے ہوتے ہیں۔ ہیں کہ ہمارا شمار نعرے ابراہیم جو ہے، جناب ابراہیم کی آگ لگانے والوں میں نہیں بجھانے والوں میں ہو۔ بالکل، ہم تو دیکھیے ہم جو علوی صاحب کوئی اپنی تعریف نہیں کرتے، تعریفیں سب اللہ کی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یار جدھر جدھر مخلوق کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کی آواز بلند کرتے رہیں اور اس کا ان کی مداوع کریں۔ آواز بنتے رہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور ایک آخری بات اگلی خبر کی طرف جانے کے لیے، یہ کہتے ہیں آٹا چور، بجلی چور، گیس چوروں کا مقبرہ بنا دیا۔ اچھا جی، اب یہ جو گیس چوری اور آٹا چوری اور بجلی چوری مائنڈ تو نہیں کریں گے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ بولیے صاحب بولیے۔ یہ جو لائن لازز ہیں واپڈا کے بجلی کے، یہ آپ دیکھیں کہ کتنے صوبے بل نہیں دیتے، بعض صوبوں میں پورے اضلاع ہیں جو بل نہیں دیتے، درست ہے۔ ہم دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے. ہم تو اس بجلی کا بھی بل دیتے ہیں جو ہم خرچ ہی نہیں کرتے. ہاں وہ جو معاہدہ ان کی حکومت کر کے گئی تھی نا، اس گیس کا بھی اس قوم کو ٹیکہ لگتا ہے. وہ جو قطری تو ان کی بڑی دوستی ہے نا قطری شہزادوں سے، وہ بل بھی ہم بھرتے ہیں. اب آ جائیے آٹے کی طرف. مریم نواز صاحبہ مجھے ذرا بتائیں کہ پنجاب میں آٹے کی جو ملیں ہیں وہ کس کی ہیں؟ یہ جو عمر فاروق صاحب ہیں، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں، ٹیکسلا میں نون لیگ کے ہیں. کتنی ملیں ہیں؟ پنڈی میں نون لیگ کے رہنما کی ملیں ہیں. سرگودا میں حامد حمید ملیں آٹے کی. شیخوپورہ میں بھی نون لیگ کے رہنما کی ملیں ہیں. اکاڑا میں نون لیگ کے رہنما کی ملیں ہیں. رحیم یار خان میں، بہاولپور میں. او بابا آپ کے مل مالکان کیا کرتے ہیں؟ آپ تو مجرم خدا کے بھی آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. بظاہر آپ بڑے مذہبی بنتے ہیں. صحیح ہے. میں ملوں کی لسٹ پیش کر دوں گا. چلے ہم اس پہ ایک تفصیلی پروگرام کریں گے، لیکن اگلی خبر کی طرف بڑھنا ہے. سوشل میڈیا کا گھوڑا بڑا بے لگام ہو چکا ہے. دو آراء ہیں. ایک گروپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ اتنے بالکل منہ زور ہو چکے ہیں، جس کی پگڑی چاہیں اچھال دیں، جس کے خلاف بات کر دیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں. اور پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں بھی بعض اوقات لوگ چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، دانستہ نہ دانستہ اس کا حصہ بن جاتے ہیں. تو اس پہ تھوڑی شدت ہونی چاہیے. دوسری طرف این جی اوز اور انٹرنیشنل جو لابیز ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آزادی اظہار کے منافی ہے، آزادیاں سلب نہیں ہونی چاہیے. مثلا برلاس کیا کہتے ہیں؟ آزادی اظہار کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو گالیاں دیں؟ بالکل نہیں. دیکھیے دنیا میں جتنے ممالک علی رضا علوی صاحب، ان کا ایک قانون ہے، ایک آئین ہے، اس کے دائرے میں وہ رہتے ہیں. دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ بھی اپنا دائرہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ یہاں تک جانا ہے. دنیا میں آزادی اظہار کی جو تعریف ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ چھڑی اگلے کی ناک کو نہیں لگنی چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا کھولیں، یہ ٹویٹر کھولیں، جتنوں کو بھی ٹویٹر کا بخار ہے نا، یہ ذرا کھولیں. کیا اس ملک کی مائیں بہنیں وہ دیکھ سکتی ہیں جو اتنی گالیاں ادھر دی ہوتی ہیں انہوں نے؟ یہ تو اخلاقی پستی ہے. اس پہ کٹ لگنا چاہیے. اس کو کسی دائرہ اختیار میں لانا چاہیے. بالکل صحیح ہے. حدود میں لانا چاہیے. یہ جو گالم گلوچ بریگیڈ بنی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، چاہے ٹویٹر پہ ہیں، چاہے فیس بک پہ ہیں، چاہے مختلف پیجز پہ ہیں، چاہے واٹس ایپ پہ ہیں، ان کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. پاکستان جو ہے وہ سب سے پہلے ہے، پاکستان ہے تو سب سے بہتر ہے. اور چاہے نہ چاہے میں، جانے انجانے میں، پاکستان کے دشمنوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے. آج اتنے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.